یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ شام سے آج کا دوسرا بلیٹن سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے انتہائی دکھ اور غم کے ساتھ برادر ملک کویت کے امیر صاحب سمو شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی وفات کا اعلان کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں منتقل ہو گئے ہیں۔ قطر کے دیوان امیری کی طرف سے جاری کردہ بیان میں صاحب اسم امیر نے کہا ہے کہ صاحب سمو شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح ایک عظیم قائد اور غیر معمولی انسان تھے۔ وہ حکمت و دانشمندی، معنی روی، دور اندیشی اور بہترین رائے رکھنے والی شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اور جد و جہد اپنے وطن اور اپنی امت کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ ہمیشہ بات چیت، ڈائیلاگ، یکجہتی، عربی صفوں میں اتحاد اور اپنی امت کے منصفانہ مسائل کے دفاع کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ صاحب اسم امیر نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمتوں میں لیتے ہوئے ان کی بخشش فرمائے اور انہیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے اور اپنے وطن اور امت کی بہترین خدمت کرنے پر انہیں جزائے خیر سے نوازے، اور برادر ملک کویت کے حکمران خاندان، کویتی عوام اور عربی اور اسلامی امتوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے ملک میں 3 روز کے سوگ کا اعلان کیا ہے، اور اس دوران ملک کا پرچم سرنگوں رہے گا۔ نائب امیر و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے امیر انسانیت اور امیر کویت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی وفات پر کہا ہے کہ ہم اپنے آپ سے اور برادر ملک کویت میں رہنے والوں اور خلیجی اور عربی عوام سے امیر کویت اور امیر انسانیت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے قبل برادر ملک کویت کے دیوان امیری نے امیر کویت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے کویتی عوام، عربی اور اسلامی امتوں اور دنیا بھر کی دوست قوموں سے تعزیت کا اظہار کیا تھا۔ برادر ملک کویت کے امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح آج امریکہ کی ریاست منیسوٹا کے ایک اسپتال میں وفات پا گئے۔ انہیں ایک آپریشن کے بعد اسپتال میں داخل کرا دیا گیا تھا۔ امیر کویت 16 جون سن 1929 کو پیدا ہوئے تھے اور 29 جنوری سن 2006 کو کویت کی قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد وہ کویت میں امیر بنے تھے۔ وہ شیخ احمد الجابر الصباح کے چوتھے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سن 1930 میں المبارکیہ اسکول میں حاصل کی تھی، اور اس کے بعد ٹیوٹرز کی نگرانی میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ کویت کا امیر بننے سے پہلے شیخ صباح الاحمد 1963 سے 1991 یعنی 1963 سے 1991 تک ملک کے وزیر خارجہ رہے۔ پھر 1992 سے 2003 تک کے عرصے میں جنگ خلیج یعنی گلف وار کے دوران شیخ صباح الاحمد نے کویت کے بین الاقوامی تعلقات میں بہت بڑا اور اہم کردار ادا کیا۔ وزارت خارجہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے نائب وزیر اعظم کا عہدہ بھی سنبھالا، اور 1965 سے 1967 تک وہ ملک کے قائم مقام وزیر خزانہ بھی رہے۔ صاحب سمو شیخ صباح الاحمد کو گزشتہ 40 سالوں کے دوران خلیج کی کونسل برائے تعاون یعنی گلف کوآپریشن کونسل میں ثالثی کے کردار ادا کرنے پر مقامی اور بین الاقوامی سطحوں پر بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے ثالثی کا یہ کردار کویت کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ کی حیثیت سے ادا کیے تھے۔ دنیا بھر کے قائدین شیخ صباح الاحمد کو گلوبل ہیومینیٹیرین لیڈر یعنی انسانیت کے عالمی رہنما کہتے تھے، اور اس کی وجہ سانحوں کے دوران سہولتوں کی فراہمی، امن کی کوششیں اور پبلک ہیلتھ سروسز کو اعلیٰ سطح پر پہنچانا ہے۔ دنیا کے دوسرے رہنما اور قائدین امیر کویت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی دانشمندانہ شخصیت سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔
ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا اور اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک۔